رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں، ٹھیک کرے گا پیدائشی اندھے کو اور برس یعنی جذام کوڑ کے مریضوں کو، اور حیات دے گا موت کو، اور کہے گا انسانوں کو میں تمہارا رب ہوں، یعنی اپنی تمام کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مجھ پر ہی توکل کرو، مجھ پر ہی انحصار کرو۔ پس جس نے کہا تو میرا رب ہے، یعنی جس نے اسے اپنا رب بنایا، جس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس پر توکل کیا، پس تحقیق یعنی بلا شک و شبہ کوئی دو رائے نہیں کہ وہ فتنے میں پڑا۔ اور جس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، یعنی جس نے اپنے آپ کو فطرت پر قائم کیا، جس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کیا یہاں تک کہ اس کی اسی پر موت ہوئی، پس تحقیق یعنی بلا شک و شبہ یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ بچا لیا گیا دجال کے فتنے سے، اور نہ ہی اس کے بعد اس پر کوئی فتنہ ہوگا اور نہ عذاب۔ پس رہے گا زمین میں، یعنی دجال زمین میں رہے گا جتنا اس کا رہنا اللہ کے قانون میں ہے، اور زمین پر رہنا اس کا اللہ کے قانون میں کتنا ہے، جب تک کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہ آ جائے۔ پھر آئیں گے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مغرب سے پہلے، یعنی امت محمد کے یوم کے بالکل آخر میں، سات کے بالکل قریب، تصدیق کریں گے محمد علیہ السلام کی ایک ایک بات کی انہی کی کہی ہوئی باتوں سے، یعنی محمد علیہ السلام نے اپنی موجودگی کے وقت جس سے بھی متنبع کیا، جو ہدایات و رہنمائی کی، جسے دجال کہا، جسے فتنہ کہا، لوگ ان سب باتوں کو بھول چکے ہوں گے اور الٹا ان ہدایات کے خلاف کر رہے ہوں گے۔ جس کو محمد علیہ السلام نے دجال کہا تھا، الٹا لوگ اسے مسیحا تسلیم کر چکے ہوں گے، اور انہیں اس بات کا شعور تک بھی نہیں ہوگا۔ دجال کو وہ اپنا رب بنا چکے ہوں گے، ہر وہ عمل کر رہے ہوں گے، ایسے ایسے اعمال انجام دے رہے ہوں گے جس سے محمد علیہ السلام نے روکا تھا۔ تو ایسی صورت میں واحد ایک ہی ایسی شخصیت ہوگی جو محمد علیہ السلام کی ایک ایک بات کی انہی کے کہے ہوئے الفاظ سے تصدیق کرے گی، کہ جسے تم اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہو اسے محمد علیہ السلام نے دجال کہا تھا۔ جن اعمال کو تم اصلاح والے اعمال سمجھ رہے ہو، اس سب کو تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فساد کہا تھا، یعنی محمد علیہ السلام کی ایک ایک بات کی تصدیق کریں گے کہ کیا محمد علیہ السلام جنہوں نے اپنی بعثت سے لے کر ساتھ کے قائم ہونے تک چھوٹے سے چھوٹے واقعے یا فتنے کا ذکر کرنا نہیں چھوڑا، تو کیا محمد علیہ السلام آج ہونے والے اتنے بڑے بڑے غیر معمولی امور کے بارے میں آگاہ کرنا، ان کے بارے میں ذکر کرنا بھول گئے تھے، یا انہوں نے بتایا ہی نہیں تھا؟ یہ غیر معمولی مشینیں، انسان کا انہی مشینوں کے ذریعے بادلوں کا برسانا، انہی مشینوں کے ذریعے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر رستے بنانا، کئی کئی کلومیٹر لمبی غیر معمولی سرنگیں نکالنا، سینکڑوں کی تعداد میں انسانوں کا ایک ہی مشین پر سوار ہو کر فضا میں انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرنا، ہر کام کا غیر معمولی حد تک تیز رفتاری کے ساتھ انجام پانا، انہی مشینوں کے ذریعے غیر معمولی درکار قوت کے حامل امور کو ایسے انجام دینا کہ جیسے خود بخود ہو رہے ہوں، نہروں اور دریاؤں کا مسخر ہو جانا، جب جی چاہے اور جتنا چاہے ان میں پانی چھوڑنا اور جب جی چاہے روک لینا، زمین سے اپنی مرضی کے مطابق غیر معمولی طور پر کم وقت میں اور کئی گنا زیادہ فصلیں اگانا، ہر طرح کی فصلیں جو سال میں کسی مخصوص خطے اور مخصوص موسم و آب و ہوا میں ایک ہی بار اگتی تھی، انہیں پورے سال میں کہیں بھی اور کسی بھی موسم میں اگانا، یہاں تک کہ ایسے ایسے غیر معمولی امور انجام پا رہے ہیں، اور وہ سب کچھ آج ہو رہا ہے کہ اگر کوئی چند صدیاں پہلے کا شخص اس دنیا میں واپس آئے تو اسے یہ یقین ہی نہیں ہوگا کہ وہ اسی دنیا میں واپس آیا ہے جہاں وہ پہلے تھا، کہ یہ وہ دنیا نہیں ہو سکتی، یہ وہ دنیا ہو ہی نہیں سکتی، یہ وہ رب ہو ہی نہیں سکتا جو میرا رب تھا اور ہے،
کیونکہ میرا رب تو سبحان ہے، وہ الرحمن ہے، وہ اپنی سنت، اپنا طریقہ، اپنے قوانین تبدیل نہیں کرتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1000 سال پہلے کے انسانوں کے لیے اس کے تمام قوانین اور ہوں اور آج وہ تمام کے تمام قوانین بدل دے؟ آج کے انسانوں کے لیے اس کا اگانے کا قانون تبدیل، بارشیں برسانے کا قانون تبدیل۔ وہ رب جو اپنی کائنات میں زمین و آسمان میں ایک رائی برابر بھی خرابی نہیں چاہتا، وہی ایسے امور انجام دینا شروع کر دے کہ جس سے پوری دنیا فساد زدہ ہو کر تباہیوں کے دہانے پر کھڑی ہو جائے۔ وہ رب جس کے لیے ہے ہی حمد، وہ ایسے امور انجام دے کر ہر کام میں خرابیاں ہی خرابیاں کر دے، احمد کا شائبہ تک نہ ہو، حمد کا شائبہ تک نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا رب تو اس سب سے سبحان ہے، پاک ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو الرحمن ہے، وہ انسانوں کے لیے اپنے قوانین نہیں بدلتا اور نہ وہ بدلنے والا ہے۔ ناظرین، تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آج ان غیر معمولی امور کے بارے میں بات کی جائے تو بات کرتے کرتے بندہ تھک جائے، لیکن ان پر بات مکمل نہ ہو۔ اس غیر معمولی حد تک اور کثرت سے آج ایسے امور انجام پاتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں اور ہر کوئی انہی کا حصہ بنا ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد علیہ السلام نے ان کا ذکر ہی نہ کیا ہو؟ وہ اللہ کے رسول محمد علیہ السلام جنہوں نے کسی چھوٹے سے چھوٹے فتنے کو بھی کھول کر بیان کیا، ان کی بعثت سے لے کر سات کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا سب کا سب کھول کر بیان کر دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی اللہ کے رسول نے ان غیر معمولی اور اس وقت کے مطابق ناقابل تصور امور کے بارے میں ذکر نہ کیا ہو؟ محمد علیہ السلام پر ایمان لانے کے تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن کیا اپنے اعمال سے انہی کی ہر بات کا کفر نہیں کیا جا رہا؟ ایک طرف تو اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ محمد علیہ السلام نے اپنی بعثت سے لے کر قیام الساعہ تک رونما ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے فتنے کا بھی ذکر کرنا نہیں چھوڑا، اور دوسری طرف یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ آج اتنے بڑے بڑے غیر معمولی امور کے بارے میں کچھ بتایا ہو۔ محمد علیہ السلام نے سب کچھ بتایا، لیکن لوگ وہی کریں گے جو پہلی قوموں نے کیا، اور وہی ہوا۔ تو ایسی صورت میں محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ واحد ایک ہی شخصیت ہوگی جو میری ایک ایک بات کی میرے ہی کہے ہوئے الفاظ سے تصدیق کرے گی، اور وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے۔ تصدیق کریں گے محمد علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی ملت پر ہوں گے، پس قتل کریں گے دجال کو، پھر اس میں کچھ شک نہیں، جو ہے وہ 7 کا قیام ہوگا۔